قرضوں کی بات ہو رہی تھی، جی ہاں، جانے سے پہلے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں نا جی کہ پچھلے 4 سال کے اندر اتنے قرضے لے لیے گئے جتنے شاید ہماری 70 سال کی تاریخ میں نہیں لیے گئے، تو وہ قرضے جو ہوتے ہیں نا وہ ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ قرضے بھی ادا کرنے ہوتے ہیں، سود بھی ادا کرنا ہوتا ہے، انٹرسٹ بھی ادا کرنا ہوتا ہے. ہمیں جو آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں اقتصادی مشکلات ہیں یا ہمیں قرضے لینے پڑ رہے ہیں یا ہم IMF کو، آپ یقین کہ آپ کو جانیں 15,000 ارب کا قرضہ لینا پڑا، تقریباً ہمیں 43,000 سے 58,000 پہ ہم چلے. ہمیں پے بیک کرنا پڑ رہا ہے، پے بیک کر رہے ہیں. اس وقت بھی ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ کچھ 4 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہے، اور ہمیں جو پیمنٹ کرنی ہے دسمبر تک انہی قرضوں کی موسٹلی جو سود ہے، انٹرسٹ ہے، وہ کرنی ہے کوئی 4.25 ارب. یعنی جو اس وقت ذخائر ہیں ان سے زیادہ ہمیں پے بیک کرنے ہیں دسمبر تک. تو یہ پے بیک کرنے والی جو رقم ہے یہ پائل اپ ہوئی ہے پچھلے 4 سالوں کے اندر، پہلے کی بھی پڑی ہوئی ہے اور 4 سالوں کے اندر اور بڑی ہے. اس لیے ہم جو کبھی 1,000 ارب سے زیادہ ہم دیتے تھے PSDP کو ترقیاتی، اب ہمیں کم کرنا پڑ رہا ہے. جو دیکھیں نا میاں صاحب کے دور کے انڈیکیٹرز دیکھیں نا آپ، ہماری اکانومی کہاں تھی، 6+ پہ ہماری GDP جا رہی تھی. ہماری یہ انفلیشن جو 35% پہ آپ اس وقت کہتے ہیں یہ 3 اور 4% پہ تھی. لیکن سر لوگ جو ہیں وہ جب جائیں گے بیلٹ پیپر پہ انہوں نے انتخاب کرنا ہوگا کہ وہ کس کو ووٹ دیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ 2017 کے حالات ذہن میں رکھ کر ووٹ دیں گے یا 2023 کے حالات؟ دیکھیں یہ تو میں لوگوں کے ذہن کو نہیں پڑھ سکتا اس وقت، لیکن بائی دا پیسج آف ٹائم لوگوں میں شعور آتا ہے، لوگوں میں سمجھ آتی ہے، اور لوگ اتنا فرق جان سکتے ہیں، اتنی تمیز ضرور رکھتے ہیں کہ وہ دیکھیں، چاروں طرف دیکھیں کہ جی یہ 2 منزلہ پل بنا ہوا ہے، یہ کس نے بنایا تھا؟ یہ ہماری ایک سڑک بنی ہوئی ہے، کس نے بنائی تھی؟ یہ موٹر وے کس نے بنائی تھی؟ یہ بندرگاہ کس نے ڈیولپ کی تھی؟ یہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کب ختم ہوئی تھی؟ یہ دہشت گردی کب ختم ہوئی تھی؟ یہ انہیں باور کرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جانتے ہیں اس چیز کو، سمجھتے ہیں اس چیز کو. دوسرا یہ کہ وہ جائزہ لیں کہ جی 4 سال کا ایک دور جو ہم نے گزارا ہے، سوائے فلاں کو پکڑو، فلاں کو مارو، فلاں پہ جھوٹا کیس بناؤ، فلاں کے پنکھے اتارو، فلاں کا AC اتارو، اس کے علاوہ کیا منشور تھا؟ تو اگر لوگ عقل و شعور رکھتے ہیں، جو یقیناً رکھتے ہیں، تو میرا خیال ہے وہ صحیح فیصلہ کریں گے. سر لوگ ظاہر ہے کہ شعور آتا ہے لوگوں کو وقت کے ساتھ، لیکن تھوڑی سی شاید تلخ بات ہے، لیکن جب میرا خیال ہے کہ بل جو ہے وہ آپ کی تنخواہ جتنا آتا ہے پھر شعور نہیں آتا ہے. اس وقت یہ مسئلہ ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے عوام کا، ایک ہمارا مجھ سے اگر آپ پوچھتے ہیں نا تو میرا یہ ایشو نہیں ہے، اور ہمارا بھی یہ ایشو نہیں ہے، جماعت کا بھی یہ ایشو نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ فیئر فری الیکشن ہونا چاہیے. عوام کو ہمیشہ جو بڑے جذبے کے ساتھ نکلتے ہیں، امیدوں کے ساتھ نکلتے ہیں، خواب رکھتے ہیں، اپنے لیڈر چننے کا حق حاصل ہونا چاہیے. وہ A کو چنیں، B کو چنیں، C کو چنیں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں، ہمیں ان کے شعور پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کے بعد جو نتائج ہوں گے وہ دیکھیں گے، بالکل اس کے بعد پھر ایک فیصلہ کر لیں گے. صحیح. تو یہ تو ایک ایکسرسائز ہے جس میں سے عوام کو گزرتے رہنا ہے، اور پھر فیصلے کے ایک سباؤ جو ہوتا ہے اور فیصلے کا ایک جو شعور ہوتا ہے وہ خود بخود ہو جاتا ہے. آپ کی پارٹی کے اندر سے جو خزانہ کے معاملات ہیں اس کے اوپر ایک تنقید موجود ہے. مفتاح اسماعیل صاحب کھل کر اس کا اظہار کرتے رہے، شاہد خاقان عباسی کی بھی جب ہم گفتگو سنتے ہیں اس میں بھی ڈائریکشن وہی نظر آتی ہے. جو پارٹی کی سینئر لیڈرشپ ہے اس کو نہیں لگتا کہ اسحاق ڈار صاحب نے جب آئے، ہمیں سب لوگوں کو یہ توقع تھی کہ یہ اگر کچھ ایسا کریں گے کہ جس سے یہ جو بڑا شدید مسئلہ ہے پاکستان کی اکانومی کا یہ بہتر ہوگا. لیکن آج ہمارے سامنے صورتحال یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹس اس وجہ سے نہیں بڑھ پا رہی کیونکہ ہم نے امپورٹ جو را مٹیریل ہے اس کو بھی بند کر دیا. اب را مٹیریل نہیں آئے گا، آپ کی انڈسٹری نہیں چلے گی، انڈسٹری نہیں چلے گی، آپ کی ایکسپورٹس نہیں ہوگی، وہاں سے نمبر گر رہے ہیں، ریمیٹنسز ڈاؤن ہو گئی ہیں. تو جو ڈائریکشن نظر آ رہی ہے اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ جو ایک جینون کرٹیسزم ود ان دا پارٹی ڈیولپ ہوا ہے اس کو لیڈرشپ کی طرف سے ایڈریس کیا جانا تھا؟ ود ان دا پارٹی کوئی ایسا کرٹیسزم ڈیولپ نہیں ہوا ہے. مفتاح اسماعیل صاحب وزیر خزانہ رہے ہیں اور ہمارے وزیر خزانہ تھے، ان کی اپنی ایک سوچ ہے، ان کو ریپلیس کیا گیا ہے.
ایک اور صاحب آ گئے, ڈار صاحب آ گئے. تو میرے پاس بھی اگر ایک پورٹ فولیو ہوتا ہے اور آل آف سڈن مجھے کہتا ہے جی کہ آپ ہٹ جائیں, نقوی صاحب کو بٹھا دیں یا کسی اور کو بٹھا دیں, تو میرے اندر ایک انسانی ہیومن ٹچ ہوتا ہے نا, فیلنگز ہوتی ہیں نا, وہ فیلنگز ہیں جن کا اظہار ہوتا رہتا ہے. ود ان دا پارٹی کوئی ایسا ریوولٹ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ڈار صاحب کو جو معیشت ملی ہے بڑی مشکل ملی ہے, بڑے مشکل حالات میں ملی ہے, اور ان مشکل حالات کے اندر اپنی کارکردگی دکھانا اور معیشت کو دلدل سے نکالنا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے اندر یہ اپریسیشن موجود ہے. دوسری بات جو ہے, پارٹیاں جمہوری سوچ رکھتی ہیں اکثر و بیشتر, سب متفق نہیں ہوتے ایک بات پہ. ہمارے ہاں ہوں گے ایسے جو کہتے ہوں گے جی کہ فلاں اے بھی بہتر تھا, سی بہتر ہے, یا ڈار صاحب سے بہتر کوئی اور کارکردگی دکھا سکتا ہے. تو اس پہ میرا خیال ہے یہ معمول کی بات ہے. صحیح. اچھا, ظاہر ہے کہ وقت کم ہے اور ہم نے بہت سارے معاملات کور کرنے ہیں. میں پہلے 9 مئی کے واقعات اس معاملے کو بھگتا لیں, پھر دبئی بھی چلیں گے, اور میاں صاحب کے حوالے سے, ان کی واپسی کے حوالے سے بھی آپ کے پاس یقیناً فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہوگی. تو مجھے یہ بتائیے کہ 9 مئی کے واقعات ہیں, اب اس وقت ہر چیز پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر 9 مئی کے ارد گرد گھوم رہی ہے, اور گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی, وہ اور بڑی جذباتی قسم کی پریس کانفرنس تھی, جس کے بعد ایک عام تاثر ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف, ان کے خلاف کارروائی تو ہوگی. کوشچن یہ ہے کہ ان کے خلاف کارروائی فوجی عدالت میں ہونی چاہیے یا سول عدالت میں ہونی چاہیے. مسلم لیگ نواز کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ دیکھیں جی, مسلم لیگ نواز کا کوئی اس ضمن میں اگر موقف بنا ہے تو میں اس سے آگاہ نہیں ہوں کہ حکومت نے کیا اس پہ ابھی کیس چل رہا ہے, اس پہ کیا موقف انہیں پیش کرنا ہے یا کیا حکمت عملی بننی ہے. میں اتنا جانتا ہوں کہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا ہے وہ, آپ کی عمریں بہت چھوٹی ہیں, میری عمر آپ سے بہت زیادہ ہے, میں نے پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا. بڑی بڑی مشکلات آتی رہیں, جنرل ذوالفقار علی بھٹو جیسا مقبول لیڈر پھانسی چڑھا دیا گیا, ملٹری گورنمنٹ تھی, یہ کام نہیں ہوئے. بے نظیر قتل ہو گئی, یہ کام نہیں ہوئے. نواز شریف کتنی بار دھکے دے کے نکال دیے گئے, جیلوں میں ڈال دیے گئے, بیٹی جیل میں ڈال دی گئی, یہ کام نہیں ہوئے. خان صاحب جیل میں گئے ہیں, اور اس کے بعد جو اکا دکا واردات ہو جاتی تو ٹھیک ہے, ہوگی, لیکن جب کوئٹہ میں لوگ نکلتے ہیں تو کوئٹہ چھاونی پہ حملہ کرتے ہیں, لاہور میں نکلتے ہیں تو کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کرتے ہیں, عسکری پلازا پہ حملہ کرتے ہیں, میاں والی میں نکلتے ہیں تو وہ ایئر بیس پہ حملہ کرتے ہیں, پشاور میں نکلتے ہیں تو وہ کلا بالا آثار ایف سی ہیڈ کوارٹر چلے جاتے ہیں, مردان میں نکلتے ہیں تو پنجاب ریجمنٹ پہ حملہ کرتے ہیں, پنڈی میں نکلتے ہیں تو جی ایچ کیو پہ چڑھ دوڑتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اچانک سب کو خواب آیا کہ جی یہ کرنا ہے, unless there was a planning کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو تم نے کیا کرنا ہے. ایک ٹارگٹ ان کو دیا گیا تھا, متعین تھا. میں خود کور کمانڈر ہاؤس سینٹرز کے ایک وفد کے ساتھ جا کے, چیئرمین کے ساتھ جا کے ہم دیکھ کے آئے ہیں. اس کے سامنے ایک بڑا پلازا ہے, دکانیں کھلی ہوئی تھیں, مال بھرا ہوا تھا, کسی نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا, کسی نے پتھر نہیں پھینکا, صرف کور کمانڈر ہاؤس جلا ہے. سامنے راحت بیکری والا وہ پلازا ہے, کسی نے کچھ نہیں کیا. اس سے آگے جا کے سی ایس ڈی ہے فوج کی, اس پہ حملہ ہوتا ہے. تو جب یہ کچھ ہوتا ہے, اس کے بعد پھر شہداء کی یادگاریں سب سے بڑی چیز ہے, سینسٹیوٹی ہوتی ہے نا, تو سرٹن چیزیں ہوں گی جو آپ کی ریڈ لائن ہے کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے. سر اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. نہیں, دوسری رائے اس لیے بنتی ہے نا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. اب چونکہ اس سے پہلے ہمارے سامنے کوئی مثال ایسی ہے نہیں, اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہونا چاہیے, لیکن وہ ہونا چاہیے. ہمیں یہ تو پتہ ہے نا کہ تعزیرات پاکستان کے تحت کسی پبلک پراپرٹی کو, پرائیویٹ پراپرٹی کو, کسی کی بھی پراپرٹی ہو, اس کو آگ لگانا ایک جرم ہے, اس جرم کی ایک سزا ہے. اگر وہ دہشت پھیلانے کی غرض سے کیا گیا تو اس کے لیے اینٹی ٹیررزم کورٹس بھی ہیں, اینٹی ٹیررزم قانون بھی موجود ہے, انسداد دہشت گردی کا اس کی دفعات بھی موجود ہیں, اس کی سزائیں بھی موجود ہیں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہر جرم کا, اگر میں آپ کی مرضی کے بغیر آپ کی پراپرٹی میں اگر داخل ہوتا ہوں, یہ بھی ایک جرم ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو جرائم ہوئے ہیں 9 مئی کو, اس پہ کوئی دوسری رائے موجود ہے. نہیں, کوشچن یہ ہے کہ ایک ہمارے سامنے وہ لوگ ہیں جنہوں نے فزیکلی ایکٹ سر انجام دیا. اس کے حوالے سے تو شاید بہت سارے لوگ اس بات پہ کنونسڈ ہیں کہ فوجی عدالتوں میں ان کے خلاف آرمی ایکٹ میں پروویژنز موجود ہیں, کارروائی ہونی چاہیے. سوال یہ ہے
کہ جن کو آپ ذہن ساز کہتے ہیں, اشتعال دلانے والے کہتے ہیں, فیسیلیٹیٹر کہتے ہیں, منصوبہ ساز یا یہ ساری کی پلاننگ کرنے والے کہتے ہیں, ان کے خلاف بھی ملٹری ایکٹ کے تحت کارروائی ہونی چاہیے یا صرف ان کے خلاف ہونی چاہیے جو فزیکلی وہاں پر یہ سب کچھ کر رہے تھے؟ یہ کوشچن. ذوالفقار علی بھٹو نے کسی کو قتل کیا تھا, کسی کو گولی ماری تھی جا کے, ٹھیک ہے, وہ کیا تھے؟ جی وہ ان پہ کیا الزام تھا؟ ان پہ یہی الزام تھا نا بالکل کہ وہ منصوبہ ساز تھے, وہ محرک تھے, انہوں نے اس قتل کا منصوبہ بنایا, پھانسی چڑھ گئے. یہاں آ کے آپ لوگوں کو قانون یاد آ جاتے ہیں. دیکھیں اگر وہاں پہ بھی کارروائی کا سوال نہیں, میری گزارش سن لیں, کہاں ہونی چاہیے یہ سوال ہے. ان نوجوانوں کو یہ کہتا ہوں کہ بچوں تم نیچے جاؤ, میرے حق میں نعرے لگاؤ, اور جو گاڑی آئے اس کو پتھر مارو اور جلا دو. یہ بچے چلے جاتے ہیں, میں ان کی ذہن سازی کرتا ہوں کہ تم جنت میں سیدھے جاؤ گے, تم بڑا جہاد کرو گے. اس کے بعد کہتے ہیں ان بچوں کو تو پکڑ لو, مجھے نہ پکڑو. یہ کون سی لاجک ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی اس لاجک کی. اگر کوئی منصوبہ ساز ہے, سر یہاں پہ نہ پکڑنے والے بھی بات نہیں ہے. میں تو آپ سے سوال اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ یہ سوال اور اس سوال کے اوپر بحث کہاں شروع ہوتی ہے جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی میں یہ رائے ڈیولپ ہوتی ہے, آپ کی پارٹی میں بہت ساری وائسز اس کے اوپر ہوتی ہیں اور وہ آپس میں بات کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاستدان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہ کریں, یہ ہوتا رہا ہے, یہ ٹرینڈ بن جائے گا. یہ میرے خبریں آئی ہیں, یہ ٹرینڈ بن جائے گا. 2020 میں میاں صاحب نے جب جلسے کیے تھے لندن میں بیٹھ کر, گجرانوالہ جلسے میں خطاب کیا تھا یا فلاں وقت کیا تھا, پھر اس کے نتائج میں کچھ ایف آئی آرز بھی کٹی تھیں یا جو نعرے کچھ لگے. کوئی پیرالل نہیں ہے. نہیں پیرالل ڈرا نہیں کر رہا. آئی ایم آسکنگ یو کوسچن کہ کیا اگر یہ پریسیڈنس ڈیولپ ہو جاتا ہے تو بہت اچھا ہے. اچھا, اس لیے کہ کل اگر ہم بھی پی ایم ایل این کے ورکرز بھی یہ کام کریں گے تو دے مسٹ بی پنشڈ. اگر پیپلز پارٹی کے بھی یہ کام کریں گے دے مسٹ بی پنشڈ. اگر میں بھی کھڑا ہو کے ان لوگوں کو تبلیغ کرتا ہوں, ان کی ذہن سازی کرتا ہوں, منصوبہ سازی کرتا ہوں, تو مجھے بھی پنش کرو. یہ قابل معافی نہیں ہے. ہم اس کے لیے تیار ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 70 سالوں میں ہماری جماعتوں نے اے این پی پہ مظالم ہوئے, یہاں لیاقت باغ کے اندر ان کے جلسے پہ فائرنگ ہوئی, 15-20 لاشیں گر گئیں. وہ لاشیں اٹھا کے چلے گئے چپ کر کے. خیبر پختونخوا کسی نے یہ کام نہیں کیے. اگر ان کاموں کی اجازت ہم اس لیے دے دیں کہ کل ہم بھی پکڑے جائیں گے, تو ہم اگر یہ کام کرتے ہیں, یہ کرتوت کرتے ہیں, تو پکڑے جائیں, مارے جائیں, ہمیں بھی لگائیں اپنا. پوائنٹ ویل ٹیکن. یہ کیونکہ یہ وہ سوالات ہیں جو اس وقت ہر شخص کے ذہن میں موجود ہیں. دیکھیں لوگ اس کے اوپر سننا چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اندر کیا تھاٹ پروسیس چل رہا ہے. نہیں, کوئی تھاٹ پروسیس نہیں. ہم نہیں چاہتے کسی بے گناہ کے ساتھ ظلم ہو. ہم تو خود یہ ظلم بھگت رہے ہیں بے گناہی کے. مجھ جیسے شخص کو انہوں نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا تھا, کسوری چکی میں, اور ہتھکڑیاں لگا کے اس کے اوپر. مجھے آج تک نہیں پتا کہ میرا قصور کیا تھا. ہم نہیں چاہتے کسی کے ساتھ ایسا سلوک ہو. ہم نہیں چاہتے کسی کے ساتھ ناانصافی ہو. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بے گناہ پکڑا جائے. لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ ساری حرکتیں کرنے والے اور شہداء کی یادگاروں کو نوچنے والے اور بھارتی ذہن کے مطابق اپنی تنصیبات سے اور اپنی علامات کے ساتھ سلوک کرنے والے بنیادی انسانی حقوق کی آڑ میں بخشے جائیں, یا اس لیے بخشے جائیں کہ کل ہم بھی پکڑے جائیں گے, لہٰذا ان کو چھوڑ دو. یہ کوئی لیکن بچوں اور خواتین کے حوالے سے جو بچہ بھی اگر وہاں دیکھیں, انڈیا اپنا انگلینڈ میں بنیادی انسانی حقوق آپ کو پتہ ہے نا, بڑے ان کے تحفظ کو 2011 میں رائٹس ہوئے. وہاں پہ تنصیبات پہ حملے نہیں ہوئے, لوگوں نے لوٹ مار کی, سٹور لوٹ لیے. ایک بچی نے جو 13 سال کی بچی تھی, وہ اسی رو میں وہ دیکھا, اس نے بھی پتھر اٹھا کے کھڑکی کو توڑا. شی واز سینٹینس 3 ایئرس. 7 سال کی بچی. ایک عورت نے 2 نکرز اٹھائیں کسی سٹور سے, چوری کی اس وقت لوٹ مار میں, وہ پکڑی گئی, اسے 7 سال سزا ہوگی. میرا کوشچن آپ یہ دیکھیں, میں یہ کوشچن بھی نہیں سننا چاہتا. جس نے جو جرم کیا ہے, میرا سوال بالکل چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ بچہ ہے. میرا سوال یہ بالکل نہیں تھا. ایک تحریک انصاف کا ورکر ہے, یہ رہنما ہے, اس نے یہ کام کیا, اس کے خلاف ایک چارج شیٹ موجود ہے, الزام موجود ہے, آپ اس کو کورٹ آف لاء میں پروف کر دیں گے, اس کو سزا مل جائے گی. اس کو اٹھانا ہے اور وہ بھاگا ہے, مفرور ہے, وہ موجود نہیں ہے.
اور اس کی گرفتاری کو یقینی بنانے کے لیے اگر اس کی فیملی کے کسی فرد کو اٹھا لیا جاتا ہے، میرا سوال اس کے حوالے سے. یہ سوال اب آپ کر رہے ہیں. دیکھیں میں نے پہلے میں اسی کے حوالے سے بات کر رہا تھا. میں پہلے کہہ دیا کہ میں شاید صحیح سے کے ایکسپلین نہیں کر خلاف پایا. ناانصافی نہیں ہونی چاہیے کسی کی. میں تو ابھی جب فواد چودھری پکڑے گئے ہیں، میں نے تو میری جماعت نے بھی کہا جی کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے، لیکن میں نے وہاں ہاؤس میں کھڑا ہو کے کہا تھا کہ یہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ مت پکڑے راتوں کو جا کے چھاپے، مت ماریں کسی کے، اور مت ہتھکڑیاں لگائیں ان کو، اور مت منہ کے اوپر کپڑے ڈالیں. یہ روایتیں ہم نہیں ڈالنا چاہتے. اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے نہیں ہونی چاہیے. اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، کسی کے حقوق تلف ہو رہے ہیں، نہیں ہونے چاہیے. ہمیں صاف ستھرے طریقے سے انویسٹیگیشنز کرنی چاہیے، اور جو ثابت ہوتا ہے کہ یہ کلپریٹس ہیں، منصوبہ ساز ہیں، سہولت کار ہیں، ان کو پکڑے. کسی کے اہل خانہ کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے. میرا مائی کوشچن واز اباؤٹ دیٹ، کیونکہ کچھ انسیڈنٹس ایسے رپورٹ ہوئے ہیں جہاں پر جب کسی کو گرفتار کرنے گئے ہیں تو اس کے بعد ان کے گھر والے کچھ ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں، کچھ ٹی وی سامان ٹوٹنے کی، توڑ پھوڑ کی. نہیں ہونا چاہیے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ کیس ہمارا کمزور ہوتا ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. صحیح. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ دبئی میں کیا چل رہا ہے. دبئی میں میاں محمد نواز شریف موجود ہیں، مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ، آصف علی زرداری وہاں پر موجود ہیں، بلاول بھٹو زرداری وہاں پر موجود ہیں. تو یہ دو مین پارٹیاں وہاں پر کیوں ہیں؟ اگر مشاورت ہونی تھی تو باقی اتحادی بھی وہاں پر ہوتے. ایگزیکٹلی کیا ہم توقع کر سکتے ہیں دبئی کی ملاقاتوں میں؟ بات کریں گے آفٹر دا بریک.